सारी सहाबी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, आके अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन के वफ़ात फरमा जाने के बाद क्या मुझ पर फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करना ज़रूरी है? ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तेरे वालिदैन तुझे दाग़ मुफारकत दे जाएं, उसकी वफ़ात के बाद 4 चीज़ें तेरे ऊपर ज़रूरी होती हैं। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली क्या चीज़ है? जब तुझे ये खबर पहुँचे कि तेरे वालिदैन ने तुझे दाग़ मुफारकत दे दी है, तेरे वालिदैन की रूह उनके कफ़ो से उनसरी से परवाज़ कर दी है, तू जहाँ कहीं भी हो उनकी नमाज जनाजा की अदायगी के लिए हाजिर हो जा। और दूसरी चीज़ क्या है? जब तू नमाज जनाजा अदा कर चुके तो उसके बाद क्या? तो अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम करते रहना। ये नहीं कि नमाज जनाजा के बाद एक मरतबा दुआ मांग ली, हक अदा हो गया, नहीं। जब तक तेरे जिस्म के अंदर हलाल खून गर्दिश करता रहेगा, जब तक तेरे दम के अंदर दम है, उस वक़्त तक तो अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम करना। और तीसरी चीज़ ये, जो तेरे वालिदैन ने अपने अजीज़ो क़ारिब के साथ वादे किए हैं, उन वादों का इफ़ा करना। और चौथी चीज़ ये है कि जो उनकी वजह से रिश्तेदारी मर्ज़ वजूद में आई है, तो उन रिश्तेदारों से भी सुलह रहमी करना। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तेरे वालिदैन फौत हो जाएं, तेरे ऊपर ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। उनकी नमाज जनाजा अदा करना, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम करना, और उनके करीबी रिश्तेदार या दूर के रिश्तेदार और जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों का इफ़ा करना, और उन रिश्तेदारों से सुलह रहमी करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने वालिदैन की खिदमत और अदब को बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह उनकी उम्रों को दराज फरमाए। जिनके वालिदैन फौतशुदा हैं, अल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आज हमारे ये बुज़ुर्ग काफ़ी अरसा बीमार रहने के बाद हमें दाग़ मुफारकत देकर जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आखिरत की मनाज़िल आसान फरमाए। माशाअल्लाह, आप अल्लामा साहब का वालिदैन की खिदमत और उनकी जो खिदमत का सिला है और वालिदैन की जो अदब एहतराम है, आप समात फरमा रहे थे। बड़े ही मुदल्लल अंदाज में उन्हें हुज़ूर ताजदार कायनात के फ़रामीन से आपको आगाह किया। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सामीन मोहतरम, हाजी साहब ने मेहनत मजदूरी के लिए बाहर जाकर या जिस तरह भी हज किया, ये हज किया, अल्लाह के बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, वहाँ जाकर अपने मामलात अदा किए, हज के बरगाह मुस्तफ़ा में हाशिम फरमाते हुए जन्नत में आला मक़ाम अता फरमाए। मुल्तमिस मोहतरम अल्लामा हाफ़िज़ सरफराज करीम साहब से कि वो आएँ और अपने बयानात से हमारे दिलों को मनवर फरमाएं। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दुरूद शरीफ में जड़ी आयत करीमा या इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये इस महीने में नाज़िल हुई है, शबानुल मुअज़्ज़म ने महीने में। मुफस्सिरीन फरमाने कि इस महीने में इस आयत का नुज़ूल होया तो मुसलमाना की चाहिए ना कि इस महीने में वैसे तो हर वेला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम ने तोबे भेजने चाहिए, दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ ऐसा मुजरब अमल है कि जरा बंदे मोमिन की ज़िंदगी विच कदे भी किसी मुश्किल विच किसी कठिन मरहले विच उसकी पसंद नहीं देना। तो उलमा फरमाने कि वैसे भी इसका इंतमाम करना चाहिए ना, लेकिन शबानुल मुअज़्ज़म ने महीने विच इसना ज़्यादा तो ज़्यादा इंतमाम करना चाहिए ना। इस वजह थी कि आयत करीमा जड़ी है जिसने भी अल्लाह पाक दुरूद पढ़ने का हुक्म फरमाया, वो आयत इस महीना में नाज़िल हुई है, शबानुल मुअज़्ज़म ने महीने में। लिहाजा अज असाने सामने एक गल वाज़े हो गई है, असाने सामने एक गल आई गई है कि दुरूद
سلام جڑا پڑھنا یہ تو زندگی بھر بندے کی اصل کی وظیفہ بنانا چاہیے. اٹھنے بیٹھنے ٹرنے پھرنے ہر ویلا کوشش کرنی چاہیے کہ درود و سلام نظرانہ حضور کی بارگاہ وچ پیش کیتا جائے. وہ بندہ کتنا سعادت مند آ کتنا خوش نصیب آ کہ جس نے ہر روز حضور کی بارگاہ وچ حاضری لینی ہے. یہ جڑا درود شریف نے بارے حدیث مبارک ہے کہ جڑا ایک دفعہ درود شریف پڑھنا اللہ پاک اس نے 10 درجے بلند کرنا, 10 اس نے گناہ معاف فرمانا, 10 اس کی نیکیاں اللہ نجات عطا فرمانی. یہ اس بندے واسطے ہے جس صرف درود پڑھیا. تو علماء فرمانے کہ جس بندے محبت عقیدت نال درود پڑھیا اللہ نے ذات اس نے تو بھی زیادہ اسی عطا فرمانی. تو نماز جنازہ نے اس اجتماع وچ اساں سارے کھڑے ہیں, سارے ایک دفعہ اپنا تصور گنبد خضرا کی طرف لائت ہے. حضور نے بارگاہ وچ سلام پیش کرو. الصلاۃ والسلام آج پھر اصل کی فکر بھی کرنی چاہیے ہے, درس بھی کرنا چاہیے کہ درود شریف پڑھنا اپنی زندگی نہ سا معمول بنا. جتنا بھی ہو سکتا زیادہ نہیں تو کم از کم ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ, ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ, ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ, 50 مرتبہ, 100 مرتبہ, ہر نماز کے بعد اس میں اہتمام کرنا چاہیے. تو پھر نماز جڑی ہے وہ سب بہت ضروری ہے. نماز جنازہ میں تو شرکت کرنا ہے, اس لحاظ نال شرکت ضروری ہے کہ ایک مسلمان نہ, ایک عورت نہ, ایک مرد نہ, مسلمان جڑا دنیا پر جانا اس نے نماز جنازہ فرض ہے. لیکن ایک ہے فرض کفایہ, تو جڑا فرض عین ہے اس نے تو جو اساں غفلت کرساں تو پھر ایک فرض کفایہ اساں کے فائدہ نہیں دینا. اس طرح سمجھی کہ ایک حکومت وزیر اعظم نہ, تو ایک حکومت ڈی سی نہ, تو ڈی سی نہ حکم پر اساں عمل کراں تو وزیر اعظم نے حکم پر عمل نہ کراں تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. یہ مثال کے طور پر سمجھانا ہے کہ نماز فرض جڑی ہے وہ بہرحال ضروری ہے, ہر حالت وچ نماز کہی ہے ضروری ہے. آج امت ساری امت اس عمل تو غافل ہے. حدیث پاک کی چشنا کہ جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان مبارک کہ اللہ پاک 4 چیزاں مسلمانوں پر فرض قرار دیتیاں, یعنی اسلام نے جڑے ارکان ہے وہ فرض ہے, وہ ضروری ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. حضور فرمایا جڑا بندہ 3 پر عمل کرنا, ایک پر عمل نہیں کرنا, وہ 3 انہاں پر عمل کرنا, اس جدوں تک چوتھے پر عمل نہ کرسی وہ 3 عمل کرنا اس کی فائدہ نہیں دے گا. اسا مسلمان کلمہ پڑھیا, اللہ اپنے فضل نال اساں کی اپنے محبوب نے امت کی پیدا فرمایا. تو نماز جے نہ پڑھا, نماز جنازے ہم زور رکھاں اور مستحبات پر زور رکھاں, تو پھر اساں کے اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے. لمحہ فکریہ ہے کہ بطور مسلمان نماز ہر مومن پر, ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر روز 5 مرتبہ فرض ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید وچ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان مبارکہ وچ, احادیث مبارکہ وچ نماز نہ بہت زیادہ حکم دیتا گیا. آج نے اس عظیم اجتماع وچ اساں اگر میں بھی اپنے گربان وچ جانکاں تو سارے بندے جڑے کھڑے ہو اپنے گربان وچ اساں اگر نظر دوڑاں کہ اساں وچوں کڑا بندہ ہر روز 5 نمازاں پوریاں کرنا ہے. اگر پوری کرنا تو اللہ اس کی اور توفیق دے, تو اگر نہیں تو اساں کی تہیا کرنا چاہیے نا کہ اس سفر پر میں بھی روانہ ہونا, تو سارے روانہ ہونا کہ نہیں, سارے روانہ ہونا. تو پھر اس نے ویسے اساں کی تیاری بھی ضروری ہے. ایک مرنا رسم نہیں ہے, اساں رسم سمجھی گئی تھی کہ فلانا بھی مری گیا تو میں مری جاساں, نہیں. یہ جڑا یہ سفر ہے بڑا کٹھن سفر ہے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بندے کی جدو قبر وچ رکھا جانا تو اس بندے کی اتنا آزمایا جانا, اتنا اس کی امتحان وچ ڈالا جانا. فرمایا کہ فتنہ دجال نے قریب بندہ مومن کی قبر وچ اس نے پر آزمائش ڈالی جانی ہے. تو جڑے اساں نے اعمال ہیں کیا یہ اساں کی طرح کن سن اللہ اپنی رحمت فرمایا. اب اعمال پر تو کسا نہ دار و مدار ہے ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمانا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ کو اس نے فضل مانگو تو اس نے رحمت مانگو. جتنا تک اللہ نے فضل اللہ نے رحمت نہ تقاضا آیا وہ ضرور ہے اساں ایمان آ کہ اساں نہ ایمان آ کہ اللہ اپنے فضل نال اساں نے ضرور بخشو فرماسی کہ اساں امت محمدیہ ہی ہیں. لیکن فرض جڑا بہرحال فرض ہے اس کی پورا کرنا ضروری ہے. اس طرح والدین کی خدمت یہ بھی فرض ہے. والدین کی خدمت کا فرض ہے. اس گئے گزرے دور وچ
اساں نے نوجوان ماؤ پیو نہ اگے اس طرح بولنے جس طرح ایک نوکر نے سامنے بولیا جانا. والدین کوکنے رہنے تو اولاد کی اثر کو نہیں ہونا کہ پیو مڑا مکی بلانا تو ماڑی امی مکی بلانی. انہاں چیزاں پر جب تک اساں عمل نہ کرساں انہاں کی اپنی زندگی نہ جڑا مشعل راہ نہ بناساں تو اور چیزاں سا کی فائدہ نہیں دینی ہے. لہٰذا سارے مسلمان آساں تے اساں کی اس چیز نہ اہتمام کرنا چاہیے نا. والدین نہ ادب و احترام نہ بڑے چھوٹے نہ ادب و احترام نہ اپنی اقدار کی کوئی قوم جدو بھلی جانی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ عذاب اس نے نازل ہونا. میں جڑی آیت کریمہ سنے سامنے پیش کی تھی اللہ پاک اس نے بھی فرمانا کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا لوگو تساں کیا گمان کری چھوڑیا کہ میں تساں کی بیکار تے عبث پیدا کیتا کہ وانکم الینا لا ترجعون. کیا تساں ہماری بارگاہ وچ حاضر نہیں ہونا. اللہ پاک یعنی یہ آیت جی مفسرین فرمانے اس نے تو پچھلی جڑی آیتاں 10 آیتاں ایک کفار کی حکمہ کہ کفار اس چیز نہ انکار کرنے سن کے اساں صرف جڑی زندگی ای ہے اس تو بعد زندگی کوئی نہیں. لیکن اس نے بھی سبق مسلمانوں واسطے بھی اج بھی اساں اپنی موت تو غافل ہاں, اپنی آخرت تو غافل ہاں, اپنی قبر تو غافل ہاں. کہ اللہ پاک مسلمانوں کی ساری انسانیت کی جھنجھوڑیا کہ اے گمان نہ کریا کہ تساں کی اساں زندگی دیتی ہے تو بڑی تا اساں نے بارگاہ وچ پیش نہ ہونے گے. اللہ نے بارگاہ وچ پیشی ضرور ہے. اللہ نے بارگاہ وچ پیشی ضرور ہے. اس سفر پر میں بھی روانہ ہو تساں سارے روانہ ہو سو لیکن کامیاب وہ آیا جڑا اپنا ایمان کی نہیں گیا. بزرگ فرمانے مفسرین فرمانے مشائخ فرمانے اللہ نے نال جنہاں نے لو لگی ویا او فرمانے کہ انسان نے عید ادو ہونی ہے جدو دنیا پر ایمان نہ خزانہ کی نہیں جانا. تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ایمان نہ جڑا سر مرکز آ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر اسانا ایمان کا آیا نامکمل ہے. آج اس فتنے نے دور وچ اساں کی اپنے ایمان نی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے. اساں ایمان جدوں کامل ہوسی جدوں اساں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال محبت کرساں, حضور نی غلامی نے پٹا اپنے گلے وچ ڈالساں تو حضور نی ذات نال وفا کرساں. اللہ تبارک و تعالی سارے کی اپنے محبوب نی کامل محبت نصیب فرمائے, حضور نی ذات نال عشق نصیب فرمائے, حضور نی ذات نال وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی عنہ. احباب ذی وقار, نماز جنازہ خود ایک تقریر ہے, واعظ و نصیحت ہے. آپ نے اساتذہ کی علماء کی گفتگو سماعت فرمائی ہے. ہم سبھی بھائی ذوالفقار صاحب اور خواجہ محمد صدیق صاحب کے بھتیجے جاوید صاحب موجود ہیں. ہم ان سے تعزیت کرتے ہیں اور یہ غم کا موقع ہے. ہم جتنے بھی احباب اطراف و اکناف سے آئے ہیں, قرب و جوار سے آئے ہیں, دور و نزدیک سے آئے ہیں, ہم سبھی ایک مومن کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہیں. والدین کے حقوق بیان ہو رہے تھے. حسن بن الحسن البصری, آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور وہ یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والدین سے اجازت لے لی ہے, ماں اور باپ سے اجازت لے لی ہے, میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر تو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر, اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر ایک وقت کا کھانا کھا لے, یہ حج کرنے سے بھی افضل عمل ہے. والدین جو ہیں یہ اللہ کی رحمتوں کا گنا سایہ ہیں. جہاں سے ان کے وجود جن گھروں سے اٹھ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھیں کہ ان گھروں کے حالات کیا ہوتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جب یہ گھروں کے اندر موجود ہوتی ہیں تو ملائکہ ان گھروں کی زیارت کے لیے آتے ہیں. یہ ماں اور باپ یہ اتنی بڑی عظیم ہستیاں ہیں. یہ گھر کے اندر باپ جو ہے یہ ولی ہے, ماں جو ہے گھر کے اندر ولیہ ہے.
اور ہمیں ان ہستیوں سے دعا کروانی چاہیے. ان بزرگوں نے طویل بیماری دیکھی ہے، تقریباً 15 سال سے زیادہ عرصہ یہ چارپائی پر ہیں. بڑی محنت مشقت انہوں نے کی ہے. ہمارے تایا جی چودھری نورالدین صاحب، ان کا بڑا آپس میں دوستانہ تعلق بھی تھا، آنا جانا بھی تھا. اور حضور فرماتے ہیں کہ بعد از وصال، والدین کے وصال کے بعد اگر اولاد چاہتی ہے کہ ان کے قبروں کے اندر نور اترے، ان کی روحیں ان اولادوں پہ خوش ہوں، تو والدین کے وصال کے بعد وہ اولاد جو ہے، جو والدین کے دوست ہیں، ان کے گھروں میں جا کر ان سے ملاقات کرے اور ان کی روح قبر کے اندر خوش ہوگی. اور حضور فرماتے ہیں اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، قبروں کے اندر ہیں والدین، تو ان کی قبروں کی حاضری دے کر دعا مانگیں. اولاد جب دعا مانگتی ہے تو خدائے رب لم یزل اس دعا کو، جب وہ وسیلہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ اور والدین کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، ہر حال میں وہ دعا مقبول ہوتی ہے. تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کی رضا میں خدا اور مصطفیٰ کی رضا ہے. نماز فرض ہے، اور نماز سے بڑا فرض ادب رسول ہے. ادب رسول نماز سے بڑا فرض ہے. بے نمازی بندے کو گناہگار بناتی ہے، اور بے ادبی بندے کو کافر بنا دیتی ہے. بندہ گناہ کرتا ہے تو فوراً بندے کا دل سیاہ نہیں ہوتا، ایک نقطہ دل کے اوپر لگتا ہے سیاہ، کالا نقطہ. جب بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ اس کے دل کے اوپر آتا ہے. گناہ جب بندہ کرتا ہے تو آہستہ 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 بندے کا دل جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے. اور حضور کی بے ادبی سے فوراً سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ادنا سی، بالکل ادنا سی بے ادبی سے انسان کا فوراً سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو دعا ہے کہ خالق کائنات مرحوم کے آنے والے منازل کو آسان فرمائے، اور قبر میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت، پہچان، معرفت اور شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے. گھر والوں کو، خاندان کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو جو عظیم صدمہ پہنچا ہے اس پہ صبر، اور صبر کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. کھانا تناول فرما کر دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب السقر، وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. محترم حاجی محمد صدیق صاحب کی نماز جنازہ ادا کی گئی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جنازہ پڑھنے کے توسط سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بخصوص محترم حاجی محمد صدیق صاحب کی کامل بخش فرما. مرحوم کی زندگی کی تمام غلطیاں، کوتاہیاں، لفظ سے فتح معاف فرما. ایسا بیمار گزارا ایک ایک لمحے کے بدلے گناہ معاف فرما، درجات کی بلندی عطا فرما، نیک عمل بخشی فرما. قبر کی منزل اصل، حشر کی منزل اصل فرماتے ہوئے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. رب العالمین اہل خانہ کو صبر جمیل کے بدلے اجر عظیم عطا فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ وصحبہ.